رمضان المبارک کی آمد ہے، تیاری بھی کریں اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہم بلغنا رمضان کما بلغتنا شعبان، کہ اللہ ہمیں رمضان نصیب فرما دے، شعبان نصیب فرما دے۔ اللہم ارزقنا صیام رمضان و قیام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ یا اللہ ہمیں رمضان کے روزے، رمضان کی رات کی عبادات، تراویح، تہجد نصیب فرمانا اور خالص اپنی رضا کے لیے نصیب فرمانا۔ اور اسی طرح حضور پاک ہمیشہ ایک تو 3 روزے ہیں نا جو سنت ہیں، 13، 14، 15، اسی طرح ہر سوموار اور ہر جمعہ، اسی طرح محرم کے 9 اور 10، اسی طریقے سے یوم عرفہ کا روزہ۔ لیکن اس کے علاوہ حضور شعبان میں سب سے زیادہ روزے رکھتے تھے، سب سے زیادہ روزے آپ شعبان میں رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ہمارے جو رمضان میں روزے کبھی قضا ہو جاتے تھے حیض کی وجہ سے، تو ہمیں ان کی قضا کا موقع نہیں ملتا تھا، ہم روزے نہیں رکھتے تھے اس ڈر سے کہ شاید حضور بلا لیں۔ تو اب اگر خاوند بلا لے تو نفلی روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، کیونکہ نفلی روزہ تو ایک نفلی عبادت ہے، اور خاوند اور بیوی کے ملنے سے تو آدمی جہنم سے بچتا ہے، زنا سے بچتا ہے، گناہ سے بچتا ہے، آگ سے بچتا ہے۔ اس لیے بی بی فرماتی ہیں کہ ہم سب جو ہے نا اسی مہینے میں وہ قضا کر لیتے تھے، ہمیں پتہ تھا کہ حضور روزے کے ساتھ، تو سب سے زیادہ روزے حضور شعبان میں رکھتے تھے۔ اور علماء نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ 15 شعبان کی رات جو ہے وہ بھی بڑی مبارک رات ہے، اس کے اندر بھی کوئی خاص حکم نہیں ہے ہمیں قرآن و حدیث میں، لیکن جتنا ہو سکے طواف کریں، نمازیں پڑھیں، ذکر اللہ کریں، تسبیحات پڑھیں، تحمید، تسبیح، تقدیس، تحلیل، یعنی سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ وزنۃ عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ، اور تلاوت قرآن، یعنی جتنا ممکن ہو سکے تاکہ رمضان کے آنے سے پہلے ہماری اصلاح ہو جائے۔ استغفار کریں، اگر حقوق العباد کسی کے دینی ہے تو ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک حقوق العباد ذمے ہونا چاہیے اس وقت تک عبادات قبول نہیں ہوتی، دعائیں منظور نہیں ہوتی۔ تو اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی شعبان کی بھی، رمضان کی بھی، اس کے بعد اشہر حج شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کا ایک نظام ہے کہ ابھی شعبان ہے پھر رمضان آئے گا، رمضان سے جب آدمی پاک صاف ہو گئے گناہوں سے، لیلۃ القدر بھی مل گئی، تو اب حج کے مہینے شروع ہو، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ حج کے مہینے۔ واللہ اعلم۔ میرے بھائی نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اس کا زیور اور سارا سامان واپس کر دیے، لیکن لڑکی والوں نے جو گفٹ میرے بھائی کے رشتہ داروں کو دیے تھے، گفٹ تو واپس نہیں کیا جاتا نا، ہدیہ تو واپس نہیں کیا جاتا۔ ایک ہے کہ زیور تو لڑکی کے تھے نا، وہ تو واپس کر دیتے۔ اگر اس نے خود کسی کو گفٹ دیا تھا تو گفٹ ہے، وہ تو ہدیہ ہے، ہدیہ دے کر واپس لینا تو منع ہے۔ آدمی جب دے دے بس دے دے۔ بیت اللہ شریف کا جو اب انہوں نے میوزیم بنایا ہے، مجھے پتہ نہیں، بہرحال بہت اچھا ہے اور دیکھنا چاہیے اگر اللہ موقع دے۔ اس میں پرانے جتنے آثار قدیمہ ہیں انہیں جمع کیے ہیں، یہ نہیں پتہ کس دن کھلتا ہے، یہ نیچے دفتر ہے نا، ان سے جا کے پوچھ لیں۔ شیئر مارکیٹ میں پیسے انویسٹ کرنا، شیئر کس مارکیٹ کا ہے؟ اگر شراب کی مارکیٹ میں شیئر انویسٹ کرو گے تو حرام ہے، اگر کوئی بلڈنگ ہے، پراپرٹی ہے، اس میں جائز ہے۔ شب برات کے دن 3 نمازیں، بالکل کوئی نماز کا، یہ لوگوں نے نمازیں بنائی ہیں، نماز کوئی کی نہیں، خاص کوئی حکم نہیں،
کہ دفع بلا ہو، مخلوق کا محتاج، ہاں یہ اللہ سے دعا مانگیں، باقی کوئی خاص نماز مقرر ہو وہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ مرد کے مقدر میں ہوتی ہے اور رزق بیوی کے مقدر میں ہوتا ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ جن نے شادی نہیں کی ان کو رزق نہیں ملتا، تو بیوی تو آئی نہیں تو ان کو رزق کیسے مل رہا ہے؟ یہ لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ چلو بھی دونوں کو خوش کر دیں۔ بچے کے کان میں اذان جب کہیں تو الصلاۃ خیر من النوم، ساری اذان کہیں۔ ہمارے گھر کے ساتھ جو مسجد ہے اس کی اذان سن کے جواب دیں، جو دور دور ہے ان کا جواب دینا ضروری نہیں، جس کی آواز آپ کو پہنچ رہی ہے۔ قولوا کما یقول المؤذن، مؤذن جیسے کہے تم بھی کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد اللہ الہ، جیسے وہ کہتا جائے تم۔ اگر کسی غیر محرم کی محبت دل میں ہو، توبہ کرو، استغفار کرو، ان عذابوں سے بچو۔ اللہ ہر مسلمان کی نیک خواہشات پوری کرے۔ میرے بچے اور خاوند نماز نہیں پڑھتے، آپ ایسا کریں کہ 2 رکعت نماز اسی نیت سے پڑھیں، پھر ایک تسبیح سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اسم اعظم ہے، اس کو پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ بچوں کو ہدایت دے، خاوند کو ہدایت دے۔ انشاءاللہ چند دن پڑھیں گی تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ ہر مسلمان کو حرمین الشریفین کی زیارت نصیب فرمائے۔ ایک آدمی اپنا کاروبار کرتا ہے، جائیداد خریدتا ہے، اس کے کاروبار میں بہنوں یا بھائیوں کا حصہ ہوگا؟ بالکل نہیں، یہ اس کا اپنا ہے، اس میں کیا حصہ ہے؟ اگر ایک آدمی نے پلاٹ لے کے چھوڑا ہوا ہے کہ اپنا گھر بناؤں گا، پھر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بیچنے کے لیے رکھا ہے تو پھر زکوٰۃ۔ گاڑی جو قسطوں میں ملتی ہے وہ جائز ہے۔ میری بیوی کو ایام حیض ہیں، ہوٹل میں نہ چھوڑیں، باہر میدان میں لا کے بٹھا دیں، عورتوں کے ساتھ بیٹھی رہے، اللہ کا ذکر کرتی رہے، کلمہ پڑھتی رہے، درود شریف پڑھتی رہے۔ کیونکہ آج کل اکیلی عورت کو ہوٹلوں میں ٹھہرانا اور چھوڑنا جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے۔ یہاں بڑے بڑے ابلیس رہتے ہیں، اللہ معاف کرے، پہلے ایسے کئی حادثات ہو چکے۔ میں نے اپنے دکان میں کچھ رقم کاروبار کے لگایا، ماشاءاللہ جو ہو جائے اس میں اندازے سر زکوٰۃ نکالتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، سارے نے حساب کر لیا کریں، اندازہ کر لیا کریں، مثلا بھی 2 لاکھ آمدنی ہے تو لیکن احتیاطاً 2,10,000 کی زکوٰۃ نکال دیں تاکہ زیادہ چلی جائے کم نہ ہو۔ اور سب سے اچھی بات یہی ہے کہ مدرسوں میں دیں آپ۔ مردانہ کمزوری کے لیے ایک وظیفہ ہے، کسی حکیم سے علاج کریں، ہر کام وظیفے سے ہو تو پھر تو میڈیکل سٹور بند ہو جائے گا۔ چند دوستوں نے مجھے کہا ہے میرے طواف کا، تم اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ عورت دوران ماہواری حرم شریف کے مطاف سے نہیں، بلڈنگ سے باہر میدان میں بیٹھ سکتی، مطاف میں کیسے آ سکتی ہے؟ مشینری یا گاڑی پہ زکوٰۃ نہیں ہوتا، گاڑی آمدنی پہ ہوتی ہے، زکوٰۃ آمدنی پہ ہوتی ہے۔ کئی لوگ نماز جلدی جلدی پڑھتے ہیں، نہ اچھی طرح رکوع کرتے ہیں، اسے ان کی نماز ہوتی ہی نہیں۔ صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ ایک صحابی نے حضور کے سامنے نماز پڑھی اور آگے سلام کیا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ بیچارہ گیا اور نے پھر دوبارہ پڑھی، نماز پڑھ کے پھر آیا، سلام کیا، ارجع فصلی فإنک، پھر جاؤ پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا، آخر تیسری بار اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے تو اسی طرح آتا ہے، یہ نماز نہیں ہوتی۔
قیام اطمینان سے، رکوع اطمینان سے، سجود اطمینان سے، قعدہ اطمینان، یہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تو نماز نہیں ہوتی۔ شب برات میں قبرستان جانا یہ نہ سنت ہے نہ حکم ہے۔ ہمارے گھر میں جھگڑے بہت ہیں، والدین بھی لڑتے ہیں، بہن بھائی بھی لڑتے ہیں، بہرحال 2 رکعت پڑھ کے اللہ کا نام ہے یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود ہو، یا لطیف ہو یا ودود پڑھ کے دم کیا کرو اور دعا کیا کرو، اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم۔ میں جب نماز پڑھتی ہوں رکعت بھول جاتی ہوں، یہ بیماری ہے، آپ علاج کرنا ہے، اس کو کہتے ہیں وسواس قہری۔ کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیں، سائیکاٹرسٹ جو دماغ کے نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ جائے نماز پہ خانہ کعبہ کی تصویر بنی ہو، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن بہتر ہے کہ ایسی جا نماز نہ لیا کریں جس میں، کیونکہ پھر خیال تو تصویر میں لگا رہے گا، اللہ کی طرف تو نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں مرد کو دفنانے کے بعد چنے چھولے تقسیم کر دیں، یعنی مرنے کے بعد اس کو آپ چھولے دے رہے ہیں، خود پراٹھے کھائیں گے، کیا بدعت ہے اور کیا ہے۔ ظہر کی اذان سے پہلے قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، قضا کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ عورت کی نماز کا صحیح طریقہ یہی ہے کہ جب سجدہ کرے تو بدن زمین سے ملائے۔ ہمدان نام رکھ سکتے ہیں۔ میں ہالینڈ میں رہتی ہوں، ظہر اور عصر کی نماز نہیں پڑھتی، میں جہاں کام کرتی ہوں ہمارے افسران نماز نہیں پڑھنے دیتے۔ میری بیٹی ابھی تو آپ قضا کرتی رہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ نوکری چھوڑ کے کوئی ایسی نوکری تلاش کریں جس میں آپ کی نمازیں ضائع نہ ہوں۔ اگر کسی کا خاوند فوت ہو جائے تو بیوی خاوند کو غسل دے سکتی ہے، اگر اور غسل دینے والا مرد کوئی نہ ہو تو پھر دے سکتی ہے۔ میزان بینک کے بارے میں نے بھی یہی سنا ہے کہ وہ اسلامی انداز میں کام کرتے ہیں، چونکہ ان کے جو وائس چیئرمین وغیرہ ہیں وہ اہل علم ہیں، علماء ہیں۔ میرے اوپر قرض ہے، ادا کر بھی رہا ہوں، لیکن میں مر جاؤں تو والدین تو ادا نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے۔ آپ استغفار زیادہ پڑھو، انشاءاللہ جلدی ادا ہو جائے۔ آپ کم سے کم 2000 دفعہ روز استغفار پڑھو، 1 مہینے میں قرض اڑ جائیں گے۔ ہمارے لوگ جمعہ کی رات اپنے گھر حلوے لے کے مسجدوں میں لے جاتی ہیں، مولویوں نے مسئلہ بنایا ہوا، آخر انہیں بھی تو کھانا ہے نا، تم ویسے تو نہیں دیتے ہو نا۔ ان نے پھر جمعراتیں بنائی ہیں، کلخانیاں بنائی ہیں، 11ویاں بنائی ہیں، 12ویاں بنائی ہیں کہ ان کو تو چلتا رہے نا گاڑی، بالکل ناجائز ہے۔ میرے باپ نے اپنی جائیداد میرے بھائیوں کو دے دی، مجھے کچھ نہیں دیا۔ کہتے ہیں کہ بیٹی کا کوئی حصہ نہیں، جب اللہ نے حصہ بنایا تو یہ کون ہے کہنے والا کہ کوئی حصہ نہیں؟ اگر بیٹی کے حصے کا انکار کرے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ بیٹی کا حصہ تو قرآن میں ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ فوراً دے دو ورنہ قبر میں پکڑے جاؤ گے۔ غار ثور یا غار ہرا پہ جائیں، کوئی بات نہیں، جائیں۔ ہم مدینے سے آئے تو ہماری 2 عورتوں نے اپنے ناخن کاٹ عمرہ کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے پہلے کاٹے ہیں تو کوئی جرمانہ نہیں، بات تو احرام میں نہ کاٹیں۔ ہاتھ میں عصا رکھنا سنت ہے، ہاں سنت ہے۔ میں نے 4-5 دن پہلے بال منڈوائے ہیں، دوبارہ عمرہ کروں پھر بھی اس طرح پھروائیں، بال ہوں یا نہ ہوں۔ میں لاہور میں امامت کرتا ہوں، اس کے لیے کوئی اور وجہ میرے لحاظ سے بہتر یہی ہے کہ لاہور میں الحمدللہ بڑے بڑے مدرسے ہیں دین کے، بڑے بڑے علماء ہیں، بڑے بڑے بزرگ ہیں، اور پھر نماز کی کتابیں چھپی ہوئی بھی موجود ہیں، وہ پڑھ لو بس۔
اب کون کون سی بات میں سمجھاتا رہوں؟ اگر کسی کے ماتھے پہ رومال آ جائے سیدھا ہو جائے گا، ہو جائے گا، قالین پہ ہو جاتا تو رومال پہ کیوں نہیں ہوگا؟ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ جزائے خیر دے۔ عمرے کے بارے میں وضاحت کیا ہے؟ احرام باندھو، طواف کرو، صفا دوڑو، بال منڈاؤ، بس۔ کون سا مشکل کام ہے؟ ہم پاکستان سے آئے، احرام جدے باندھا، طواف کے بعد احرام کھول دیا، صفا مروہ بھی نہیں دوڑے، عمرہ بھی نہیں ہوا آپ کا۔ دوبارہ عمرہ بھی کرو، ایک دم بھی ادا کرو۔ ایک مذاق بنایا ہوا ہے آپ نے۔ ایک اپنے ملک سے احرام نہیں باندھا، جدے سے باندھا، پھر یہاں آئے صفا مروہ بھی دوڑے، حلق بھی نہیں کرا، احرام کھول دیا۔ یہ کوئی تماشا ہے، مذاق ہے، ڈرامہ ہے۔ آپ دوبارہ عمرہ کریں اور دم بھی ادا کریں۔ میں نے عمرہ کیا، صفا مروہ کے بعد احرام کھول دیا، یاد آیا تو پھر میں نے ٹک لگا دی۔ ٹک لگانے سے دم پڑتی ہے، اس طرح پھرواؤ۔ مسجد الحرام میں امام جنازے کے لیے پیچھے چلے جاتے ہیں تو کیا کہیں؟ جنازے کا رگ بنائی جاتی ہے ہمیشہ۔ گھر سے احرام باندھا، نیت بھی کر لی، کیا احرام کا بندیاں شروع ہو جائیں؟ بالکل شروع ہو جائیں گی۔ جب آپ نے احرام باندھ لیا، نیت کر لی، بس پابندی شروع ہو گئی۔ دوران طواف کسی نے کھجور دے دی، میں نے کھا لی، کوئی بات نہیں، نماز کے حکم میں ہے، لیکن اس میں بولنا بھی جائز ہے، اور مجبوراً کوئی چیز کھانا پڑے تو کھا سکتا ہے، جیسے افطار کا وقت ہوتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے بعد امام اور مقتدی زور سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی، اس کا کوئی فکر نہ کریں۔ میں روزانہ ڈیوٹی کے لیے 125 کلومیٹر کا سفر کرتا ہوں، بہرحال آپ کی نماز قصر ہے۔ نماز ظہر اور عصر میں امام قرات کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو بتلانے کے لیے کہ اللہ زور سے پڑھو تو سنتے ہیں اور آہستہ پڑھو تو سنتے ہیں۔ ایک آدمی عمرے کا احرام باندھا، سر پہ تیل لگا لیا، اگر تیل خوشبو والا تھا دم پڑ گئی، خوشبو والا نہیں تھا تو کوئی بات نہیں۔ میری بیٹی مدینے میں واپسی کی تکلیف عمرہ نہیں کر سکی، تندرست ہے، اب اگر موقع ملے کر لو عمرہ۔ میرا نواسا بولتا نہیں، اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ سزا اور جزا روح کو ہے یا قبر میں جسم کو؟ دونوں کو ہوتی ہے۔ اگر روح کا تعلق ہی نہ ہو تو پھر سزا کیسے ہوگی؟ اس لیے صحیح حدیث میں ہے کہ تعاد روحہ فی جسدہ، اس کی روح کو اس کے جسد میں لوٹایا جاتا ہے۔ زمزم کا پانی بھی بیٹھ کے پینا چاہیے، لیکن کھڑے ہو کے پئیں تو گناہ نہیں ہوگا۔ میں ریاض سے آیا ہوں، میقات سے عمرہ کیا ہے، دوسرے دن مسجد عائشہ سے عمرہ کی، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، 2 کیا 100 عمرہ بھی کر سکتے ہو۔ مکے اور مدینے میں نمازیوں کے آگے نہ گزرا کریں۔ کسی پرندے کی لد کپڑے پہ گر جائے، کپڑا نہیں پلیت ہوتا، جب خشک ہو تو اس کو اتار دیں۔ میاں بیوی چاہتے ہیں کہ ہم دونوں الگ ہو جائیں، طلاق ہو جائے، لڑکی کا والد طلاق نہیں، تو لڑکی کے والد کا کیا تعلق ہے؟ تم طلاق دے کے ایک طرف الگ ہو جاؤ، بس بات ختم ہو گئی، جو چیختا ہے چیختا رہے، تمہیں طلاق کا حق ہے۔ جب میاں بیوی حقوق ادا نہیں کرتے تو پھر نام کی بیوی رکھی رہے۔ خواب میں اس نے بزرگ کو دیکھا، اچھی بات ہے، پریشانی دور کرنے کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ ایک بھی میقات سے اور ایک مسجد عائشہ سے، دونوں مرتبہ بالوں میں ٹک لگائے ہیں، دم پڑ گیا، بال بھی مڈاؤ پورے اور دم بھی دو۔ میں نے دوسرا عمرہ جیرانہ سے احرام کیا ہے،
7 کے بجائے 6 چکر طواف لگائے ہیں، دوسرے دن یاد آئے کہ 6 تو دم تو نہیں آئے گی، چکر پورا کر لو، چونکہ 6 چکر ہو جائے نا تو اکثر چکر ہو گئے۔ آذان سے پہلے جو ہمارے یہاں صلاۃ السلام پڑھتے ہیں وہ بدعت ہے۔ نماز کے بعد بھی کسی کلمے کا زور سے ورد کرنے کا حکم نہیں ہے۔ میں ابو ظبی سے آیا ہوں، آپ کے بیانات سنتا ہوں، فائدہ ہوتا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ حرم میں عورتوں کی جگہ الگ کیسے بنائیں، یہ تجویز لکھ کے بھیج دیں ان کو۔ مدینہ منورہ میں اور مکے میں اللہ کے بندے فرق ہے۔ اب دیکھو نا، مدینہ منورہ میں عورتوں کی جگہ الگ ہے، ان کے دروازے بھی الگ ہیں، وہ مردوں کے سامنے آتی ہی نہیں۔ یہاں طواف میں وہ کیا کریں بیچارے؟ اب طواف تو الگ الگ نہیں کر سکتے، اس لیے مجبور ہے۔ اگر آپ کے دماغ میں کوئی تجویز آتی ہے تو لکھ کے بھیج دیں۔ عمرے کے لیے احرام بھی ضروری، طواف بھی، صفا بھی۔ جو لوگ انبیاء کی حیات کے قائل نہیں ہیں، بہرحال ان جھگڑوں میں نہ پڑیں۔ میں تو کسی کو کافر نہیں کہتا، اختلافی مسائل ہیں۔ طواف کیا، صفا مروہ کیا، بال کٹوائے، احرام اگلے دن بال کٹوائے عورتیں، کوئی حرج نہیں، اگر اس درمیان میں اس نے کوئی اور غلطی نہیں کی۔ 10 دن کے لیے عمرے پہ آئے، نماز قصر ہوگی۔ 15 شعبان کو اعمال نامہ تو نہیں لکھا جاتا، لیکن بڑی مبارک اور برکت والی رات ہے۔ میرا رشتہ نہیں ہو رہا، سورۃ الرحمن پڑھو۔ میری بہن کو برس کی بیماری ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ اللہ کے نبی نے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام وان سیء الاسقام۔ ویسے زمزم لگاتے رہیں، اللہ قادر ہے۔ ہمارے گھر میں جھگڑے بہت ہوتے ہیں، پہلے میں بتا چکا ہوں، 2 رکعت پڑھ کے دعا کریں۔ ہمارے ملک میں ایک جماعت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کی داڑھی نہ ہو نماز نہیں ہوتی۔ نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ فاسق تو ہے نا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ یہ مجھے پتہ ہے، جو لوگ ایڈوانس پیسے لے کر زمین دیتے ہیں، فصل کاشت کا فائدہ آدھا حصہ لیتے ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آیا۔ رشتوں کے معاملے میں جو پریشانی ہے میری بیٹی، تو سورۃ الرحمن 3 دفعہ پڑھا کریں، انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو جلد اچھا رشتہ مل جائے گا، اور والدہ کو بھی اللہ عمرہ نصیب فرمائے۔ حنفی مسلک والے مغرب کی اذان کے بعد 2 رکعت نہ پڑھیں تو بہتر ہے، گو جائز ان کے نزدیک بھی ہے، لیکن نہ پڑھنا افضل ہے۔ دم کا گوشت عمرے والوں کو نہ کھلائیں، وہ تو پیسے والے ہیں تب عمرے پہ آئے ہیں، اور تو مکے کے غریبوں کو کھلائیں۔ ایک آدمی نے کہا، اگر میں نے اپنی بیٹی کو دنیا کی ساری چیزیں نہ دی تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ کسی نے کہا اپنی بیٹی کی گود میں قرآن رکھ دو، ساری چیزیں دے دی، بس طلاق نہیں ہوتی۔ ہمارے والد سے بمبئی میں بم حادثے کی جیل میں ہیں، اللہ ان کو آزادی عطا فرمائے۔ ایک عورت ملتان سے احرام میں آئی، ہوٹل میں کھول دیا، پھر مسجد عائشہ عمرہ کے بالکل دم میں۔ ایک مذاق ہے، جب چاہ باندھ دیا، جب چاہ کھول دیا۔ میری والدہ عمرے پہ آ رہی تھی، ہفتہ پہلے فوت ہو گئی، ان کے لیے آپ عمرہ کر سکتی ہیں۔ خالہ کینیڈا سے اپنے بیٹے سے نکاح کرایا، 1 سال ہو گیا، پتہ چلا خاوند کی دوسری بیوی بھی ہے، 2 بچے بھی ہیں، اب مجھ سے شادی نہیں کرا۔ اچھی بات ہے، طلاق لے لو ایسے آدمی سے، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ جب وہ پہلے بھی تمہیں دھوکہ دے رہا تھا، دھوکے سے تم بچ گئی، نہ دے خلو کر کے جان چھڑاؤ اپنی۔ رمضان میں حرم میں جگہ نہیں ملتی، بہرحال میدان میں اب تو نیا حرم بن گیا، مل جاتی ہے نیت ہو تو،
نیت نہ ہو تو پھر نہیں ملتی۔ ہمارے یہاں ایک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے حضور کی جوتے کا نقشہ بنایا ہے اپنی مسجد میں۔ اس نے حضور کا جوتا دیکھا بھی تھا کبھی؟ نقشہ کیسے بنوا لیا؟ بس ایک چکر ہے۔ ایک اور آپ کے ملک میں پیر صاحب ہیں، وہ چاندی کے اور سونے کے اور پلاٹینم کے حضور کے نالین کے ماڈل بنا کے لگاتے ہیں جیب پر۔ ایسے بس جھوٹی باتیں، جھوٹے قصے، لوگوں کو لوٹنے کے بہانے ہیں۔ ایک لڑکی کی شادی ہوئی، نکاح کے بعد رخصتی نہ ہوئی، طلاق ہو گئی، کوئی عدت نہیں۔ جب رخصتی نہیں ہوئی، جب تک کہ خلوت صحیحہ نہ ہو یا دخول نہ ہو، پھر عدت نہیں ہوتی۔ ایک شیعہ لڑکے کو عمرے پہ لے آیا ہوں، بہرحال دعا کریں اللہ اس کو ہدایت دے۔ عصر کے بعد طواف کریں تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ ایک چھوٹی بچی ضد زیادہ کرتی ہے، فاتحہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ صلاۃ التسبیح کا باقاعدہ جماعت سے اہتمام کرنا جو ہے وہ ثابت نہیں ہے۔ نقد میں کھاد کی بوری سستی ہے، ادھار میں وہ جائز ہے۔ اسلام میں داڑھی کی لمبائی جو ہے 1 مشت ہے، تمام ائمہ 4 کا اتفاق۔ ہاں بنا سکتے ہیں، سنوار سکتے ہیں۔ طواف کے 3 چکر لگا کے طواف چھوڑ دے گناہ گار ہے، اور دوبارہ جا کے طواف مکمل کرے۔ غصہ بہت زیادہ آتا ہے، لا حول ولا قوہ پڑھا کریں۔ ایک عورت کی بیٹی ہے، دوسری عورت کا بیٹا ہے، دونوں ایک دوسرے کو دودھ پلایا ہے، دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ ہمارے پاکستان میں لوگ چاہتے ہیں ان کو زکوٰۃ دی جائے، لیکن ان کے پاس سونا یا زمین ہوتی ہے، ان کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کو دیں جو مستحق ہیں۔ سب سے بہتر ہے مدرسوں میں جا کے زکوٰۃ دیں۔ تمام انبیاء اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ احرام میں عصر کے بعد طواف کیا، پھر میں نے 2 رکعت نہیں پڑھی، صفا مروہ دوڑا، بالکل ٹھیک ہے، بعد میں پڑھ لیں۔ برس کا کوئی علاج نہیں، زمزم لگایا کرے، اللہ قادر ہے شفا دے دے۔ ہمارے پاس ایک گاڑی ہے جس پہ ہم مزدوری کرتے ہیں، پیسے گاڑی میں ہیں، بہرحال گاڑی کی قیمت پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، جو آمدنی آئے گی اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ 15 شعبان کے بعد بھی آپ روزے رکھ سکتے ہیں، زیادہ بہتر ہے روزے رکھنا۔ میرے دوست کی ایک والدہ فوت ہو گئی ہیں، اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرا بھی وہ ایک دوست ہیں، غائبانہ دوست ہیں، میں نے تو کبھی دیکھا ہی نہیں، جانتا بھی نہیں ہوں، الیاس شاید ان کا نام ہے، کویت سے۔ وہ روز بیچارہ کہتے ہیں دعا کریں، ہم تو اس کی دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو بھی حرمین نصیب فرمائے۔ مجھے بے انتہائی برے خواب آتے ہیں، لا حول پڑھا کرو، باوضو سویا کرو، سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھا کرو۔ زکوٰۃ افضل یہ ہے کہ رمضان میں دیں، کیونکہ 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آپ کے پاس ریال ہے، آپ ریال سے زکوٰۃ دیں گے۔ پھپھی اور خالو کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، غریب ہیں دے سکتے ہیں۔ 4 لوگ پاکستان سے عمرے کے لیے آئے ہیں، عمرہ خیریت سے ہو گیا ہے، ہم چاہتے ہیں وہ صدقہ وغیرہ نیت سے دیں۔ ہاں تو بالکل خیرات کریں، جو حرم میں کام کرتے ہیں لوگ، یا حرم کے باہر جو صفائی وغیرہ کرتے ہیں ان کو دیں، زیادہ مستحق ہیں۔ جو فوت ہو گئے ان کے لیے آپ عمرہ حج کر سکتے ہیں۔ تقلید کے بغیر آدمی گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں نا، امام صاحب نماز پڑھائیں گے تو ہم اسی کے اللہ اکبر پہ اللہ اکبر کہیں،
وہ رکوع میں جائے گا، کوئی تقلید تو ہو رہی ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ تقلید کے بغیر کوئی دنیا میں چل ہی نہیں سکتے، ایک منٹ ہی نہیں چل سکتے۔ فرق اتنا ہے، کوئی امام ابو حنیفہ کی کرتا ہے، کوئی امام بخاری کی کرتا ہے۔ ضعیف ہے اس کی، ہاں بیمار ہے ضعیف، اس کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں۔ بیت اللہ پہ کسی کا نام نہ لکھا کرو۔ مدینہ پاک میں زیادہ درود شریف پڑھو، صلاۃ و سلام کبھی کبھی جا کے عرض کیا کرو، ہر وقت جانا بے ادبی ہے۔ کہتے جی آپ کا آبائی وطن کون سا ہے؟ کوئی بھی ہو، اب تو میں یہاں ہوں۔ کہتے جی 1,24,000 نبیوں میں عورت نبی نہیں، اللہ سے پوچھنا نا کہ عورت نبی کیوں نہیں بنایا؟ اگر عورت نبی ہوتی اس کو حیض آ جاتا، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ عورت نبی ہوتی اس کو بچہ پیدا ہو جاتا، امتی تو رل جاتے ہیں۔ کوئی عقل کی بات کر یار۔ طواف کے دوران وضو کی ضرورت پڑ گئی، بالکل چھوڑ دو، وضو کر کے دوبارہ شروع کرو۔ طواف اور صفا کے دوران ذکر اور دعائی کر لیا، ہاں بالکل، سب سے بڑی عبادت ذکر ہے اللہ کے بندے۔ طواف میں، صفا مروہ میں ویسے بھی چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کیا کریں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جمعہ کی جو پہلی اذان ہے وہ اعلان کے لیے ہے، وہ نماز کا وقت نہیں ہوتا۔ زوال ہوتا ہے 12 بجنے کے بعد، 12:10 میں۔ باہر جو بڑی بلڈنگیں ہیں، آواز نہیں، اگر صفیں جڑی ہوئی ہیں یا صفیں نظر آتی ہیں نماز ہوگی۔ آواز تو آپ اپنے ملک میں ٹیلی ویژن کھولے، وہاں بھی آ جائے گی امام صاحب کی۔ میرے ساتھی اور اقبال خان پریشان ہیں، حسبنا اللہ زیادہ پڑھو۔ میں نے اپنے گھر میں اعتکاف بیٹھنا ہے، غسل کر سکتی ہوں بغیر ضرورت کے نہیں، ضرورت ہو مجبوری ہو تو کر سکتی ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر قضائے حاجت پیش نہ آئے، صرف ہوا نکل جائے، وضو ختم ہو گیا۔ دونوں وضو کی کیا ہے، استنجے کی ضرورت نہیں ہے، وضو کی ضرورت ہے۔ احرام کی حالت میں پاؤں پہ چوٹ لگ گئی، خون نکل آیا، کوئی دم نہیں۔ طواف کے دوران پاؤں پہ نظر پڑی، دیکھا خون نکل رہا ہے، جا کے وضو کیا، ٹھیک ہے بھئی، کوئی دم شم نہیں، خون بھی تمہارے نکلا ہے، سزا بھی تمہیں ملے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے۔ ایک لڑکا پاکستان سے اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ گیا تھا، وہاں جا کے کافر بھی ہو گیا ہے اور خنزیر کا گوشت بھی کھاتا ہے۔ اللہ قادر ہے اس کو لوٹا دے، اس کو دوبارہ توبہ کی توفیق دے، اسلام نصیب کرے۔ کوئی لڑکی شڑکی ٹکر گئی ہوگی نا۔ گھر میں امن سکون کے لیے 2 رکعت پڑھ کے دعا کیا کریں۔ وہاں تو جی اللہ کا عذاب ہے نا، یہاں تو آدمی مردوں سے ڈرتا ہے، وہاں عورتوں سے ڈرنا پڑتا ہے۔ بچہ پیدا ہو، سر کے بال منڈا کے اس کے برابر چاندی ہاں سنت صدقہ کریں۔ مسلم شخص نے غیر مسلم عورت سے شادی کی، عورت کے پیٹ میں بچہ 8 ماہ کا تھا، بچہ اور عورت دونوں فوت ہو گئے۔ عورت کا نمازہ جنازہ، جب کافر تھی عورت تو جنازہ کس بات کا؟ خود بھی توبہ کرے کہ کافر عورت سے شادی کیسے کی؟ ہاں اہل کتاب تھی تو الگ بات ہے۔ ایک فرقہ جو جنت میں جائے گا، حضور نے فرما دیا ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، جس طریقے پہ میں ہوں اور میرے صحابہ۔ تو اب جو صحابہ کا منکر ہے وہ فرقہ نہیں ہے، وہ نکل گیا۔ بہرحال میں نے آپ سے کہا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس رات عبادت کرو۔
بھئی مغرب کی اذان سے پہلے ایک حدیث ہے مطلق کہ بین کل اذانین صلاۃ، کہ ہر تکبیر اور اقامت کے درمیان میں نماز ہے، اسی کو حجت پکڑ کے یہ لوگ پڑھتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ ہر تکبیر اور اقامت کے درمیان نماز ہے مگر مغرب، یعنی مغرب نہیں ہے۔ ایک آدمی کی بیوی نے ملازمت کر دی، اس نے سمجھایا ملازمت چھوڑنے کے لیے، لیکن اس نے نہیں کیا۔ نومبر سے اگر کام پر گئی تو طلاق، 2 طلاق، 3 طلاق، پر پکا کام ہو گیا، جان چھٹی، طلاق ہو گئی، تمہیں کیا؟ اب وہ نوکری کرے نہ کرے، تم تو فارغ ہو گئے نا۔ میرے پاؤں پہ زخم تھا اس لیے میں نے عمرہ نہیں کیا طائف سے، وہ کوئی بات نہیں، معذور تھے تو مجبوری ہے۔ ایک شخص نے اللہ کی راہ میں نکلا، جو کو دیکھا اس کو قلم بند کیا، یہ کوئی ریا نہیں ہے، دوسرے کی ہدایت کے لیے راستہ ہے۔ بہرحال اگر طلاق ہے تو اس کی مدت 3 مہینے ہے، اگر خاوند مر جائے تو 4 مہینے 10 دن ہے۔ یہ آج کل کے کالے مراد نہیں ہیں، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، وہ آخرت میں وہ گناہوں سے سیاہ ہو، رنگ سیاہ نہیں ہوگا۔ تین عورتوں نے عمرہ کیا، ہم نے طواف میں 4 چکر لگائے کہ ہم نے پورے 7 چکر، بہرحال فتویٰ کیا دیں گے، وہ ان کا جو دل مانتا ہے، پورے لگائے تو ٹھیک ہے، نہیں لگائے تو عمرہ نہیں ہوا۔ بالکل جتنی آپ سے ہو سکے نفل پڑھیں، طواف کریں۔ میں اپنی والدہ کو ویل چیئر پر طواف کروا رہا تھا عمرے کا، میری والدہ کو نیند آ گئی، میں نے وہ نیند سے واپس طواف کرایا، بہرحال نیند میں تو وضو ختم ہو گیا نا ان کا۔ نماز کے دوران بیت اللہ کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں۔ والدہ کو کینسر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ خانہ کعبہ میں آتے ہیں، دل پہ اثر نہیں ہوتا، اس کا معنی ہے کہ دل سیاہ ہو چکے ہیں۔ استغفار پڑھیں اور درود شریف پڑھیں۔ نظروں کی حفاظت کے لیے لاہور زیادہ پڑھیں۔ عورتوں کا منع نہیں ہے، معنی یہ ہے افضل ان کے لیے گھر ہے، لیکن اگر آنا چاہیں تو منع نہ کرو۔ زندوں کی طرف سے کوئی عمرہ طواف نہیں ہوتا۔ ایک پتہ نہیں گولڈ کی کمپنی ہے، مجھے نہیں پتہ کیا ہے اس میں، کیا شرائط کیا ہے، جماعت جہاد میں پڑھی ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم بیان بھی سنتے رہیں اور اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں تو کوئی بات نہیں۔ طائف کے قریب جو میقات ہے اس کا نام ہے وادی سیل میں ذات ارقور، یہ ہے قرن المنازل۔ میرا چچا زاد بھائی، اللہ ان کو شفا دے، میں اور میری اہلیہ پہلی بار عمرے کی نیت سے آئے، عمرہ کیا، مسجد عائشہ سے بھی عمرے کی ادائیگی کی، پھر ہم طائف کی جگہ لے گئے، زیارت کی نیت تھی، واپسی پہ ہم آ گئے مکے میں، بالکل عمرہ لازمی ہے، وہ میقات ہے طائف، دوبارہ جا کے عمرہ کریں۔ عمرہ نہیں کیا دوبارہ عمرہ کریں اور دم پڑ جائے گی۔ ہیبہ، ہانیہ، پتہ نہیں، جب نام ہو تو اس کا کوئی ترجمہ ہوتا ہی نہیں۔ اگر فجر کی سنتیں رہ جائیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں۔ میرے بیٹے کا نام رحمت ہے، ٹھیک ہے، رحمت اللہ رکھ لو۔ بہرحال پاجامے کا ٹخنوں سے جو حصہ نیچے، پاجامے کا حصہ نہیں جہنم میں جائے گا، آپ کے ٹخنے ہم جہنم میں جائیں گے۔
میری بیوی کو لیکوریا کی پرابلم ہے، بہرحال ہر نماز کے لیے وہ آئے لیکن انڈر ویئر رکھے یا پیمپر وغیرہ رکھے۔ مسجد عائشہ سے عمرہ باندھ سکتے ہیں، باندھ سکتے ہیں۔ حدود حرم میں 1 لاکھ ہے، جب یہ کعبے میں آپ پڑھیں گے تو 27 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم اغثنا 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 علیک توکلنا والیک انبنا اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین اللہم انزل علینا الغیث ولا تجعلنا من القانطین اللہم سقیا رحمت لا سقیا عذاب اللہم اسقی عبادک و بلادک و بہائمک وانشر رحمتک اللہم اسقی عبادک المعتمرین برحمتک یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین اللہم اجعل لنا وللمسلمین من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ومن کل بلاء عافیہ۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی نفسانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، دین کے مراکز ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے افراد ہیں، ان کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنہ سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یہود اور ہنود اور قادیانیوں کی سازشوں سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔